اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی پیشگی خبر سن کر مدینہ منورہ کے ہر مرد عورت نے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری تعداد کثیر ہو جائے گی اور انصار کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کی مانند رہ جائیں گے۔ بس تم میں سے جو لوگوں کے امور کا والی ہو، اسے لازم ہے کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی گستاخیوں کو درگزر فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب مرض وصال کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے انہیں دعائیں دیں اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے اور اپنے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ مبارک کا پردہ سر کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس اجتماع کو دیکھتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ دوران مرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امامت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آہٹ کو سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے انہیں منع فرما دیا اور ان کی معیت میں نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں مبتلا دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پر موت کے آثار دیکھتا ہوں، اور اس وقت ان کے چہرہ مبارک کی جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت اولاد عبد المطلب پر موت کے وقت طاری ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اللہ عز و جل کا پیغام دیا کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آنن فانن سارے مدینہ میں پھیل گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
زار قطار روتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت سارے مدینہ پر سوگ کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں پہنچ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو چکی تھیں اور والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمگساری کی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمگساری کرنے والا اس جہان فانی سے پردہ فرما چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگار کی روضہ مبارک پر آئیں اور قبر مبارک کی مٹی کو لے کر آنکھوں پر ملتے ہوئے بے تحاشا روتی رہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ انہیں یاد کر کے زار و قطار رویا کرتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے بھی وصال پایا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے نہیں دیکھا، سوائے اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئیں اور بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میرے والد بزرگار پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ پھر اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے فرمایا کہ اے انس، کیا تمہارے نفوس نے اس بات کو پسند کر لیا کہ تم نے محبوب خدا سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی غضباً جو آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہی، روایات کے مطابق وہ اونٹنی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیار کرنا شروع کیا تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا۔ 3 روز بعد جب اس کمبل کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں اونٹنی کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک روز حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئیں اور چند اشعار پڑھی۔ جب شوق ملاقات شدت کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو روتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کو آ جاتی ہوں اور اس بات کا گلہ کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پر نور میں آرام فرما رہے ہیں اور میری گریہ وزاری کو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام مصائب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ہی میرے دل کا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر تو میری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر میرے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد اب بھی زندہ ہے۔ میری جان رنج و غم میں گھری ہوئی ہے، کاش یہ جان اسی غم سے نکل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم